حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ایک یاقوت ہے, صحیح سند کے ساتھ. یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا, پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے؟ میں علم و کتابی آدمی ہوں, مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما؟ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے. رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا, چوما نہیں ہے. خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے, چومنا صرف حجر اسود کو ہے. اگر خانہ کعبے کو چومنے کی اجازت ہوتی حضور پاک چومتے, صحابہ چومتے, اہل بیت چومتے, لیکن حضور پاک نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا ہے. اور آپ نے بھی وہی کلمات فرمائے ہیں جو بعد میں حضرت عمر نے کہے تھے کہ الا یا ایھا الحجر, تم ایک پتھر ہو, لا ينفع ولا يضر, نہ تم نفع دے سکتے ہو نقصان دے سکتے, لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بوسہ دوں, تو میں اللہ کے حکم پر تمہیں بوسہ دے رہا ہوں. اور یہی بات سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب نے بھی اپنے زمانے میں دہرائی تھی کہ الا یا ایھا الحجر, تم ایک پتھر ہو, خبردار, لا ينفع ولا يضر, نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. لو ما قبل اگر رسول اللہ ما قبلتک, اگر حضور نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا نا تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. اسی کو میرے بھائی آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ جناب امیر معاویہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کا استلام کرتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے. عبداللہ بن زبیر بھی یہ کرتے تھے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے انہیں روکا. کس نے روکا؟ عبداللہ بن عباس نے روکا. صحابہ کرام میں یہ چیز نہیں تھی جو آج کل ہم میں پائی جاتی ہے کہ جو بھی کرے ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, تم بھی ٹھیک, ہم بھی ٹھیک. نہیں, عبداللہ ابن عباس نے جناب امیر معاویہ کو روکا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کہنے لگے یہ اللہ کا عظیم گھر ہے, اس کے ہر حصے کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کریں گے, کسی بھی حصے سے اعراض نہیں کریں گے. محبت میں ڈوبے ہوئے, عقیدت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں جناب امیر معاویہ کے. لیکن عبداللہ ابن عباس نے ان الفاظ کو قبول نہیں کیا. انہوں نے اس پہ اللہ کی ایت پڑھی, اللہ کا کلام پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ نے رکن یمانی کا استلام کیا ہے, حجر اسود کا استلام کیا ہے, باقی دو کونوں کا استلام نہیں کیا. یہ سن کر جناب امیر معاویہ نے مان لیا اور اپنا عمل تب کر لیا. صحابہ کرام قرآن کو ماننے والے تھے, ان میں ضد نہیں تھی, ان میں اناد نہیں تھا, ان میں تعصب نہیں تھا, ان میں ہٹ درمی نہیں تھی. بلکہ یعلا بن امیہ کی بھی حدیث سنی ہے نا آپ نے, سنی ہے کہ بھولی ہے؟ یہی یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں. مسند احمد کی روایت آج سر بڑی اہم روایت بیان کرنے لگا ہوں. یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. جب میں بیت اللہ کے اس کونے کے پاس پہنچا جو حجر اسود کے بعد میں ہے, جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد میں ہے, ذہن میں آ گیا کون سا؟ حتیم والا. تو وہاں پہ میں نے امیر المؤمنین عمر فاروق کا ہاتھ پکڑنا چاہا تاکہ کعبہ کے ساتھ لگاؤں. جناب عمر فاروق نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا یعلا کیا آپ نے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور صحبت میں طواف نہیں کیا؟ یعلا کہنے لگے میں نے کیا تھا. جناب عمر فاروق نے سوال کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ کہا نہیں. کہا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. جناب عمر فاروق نے اس کونے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. یہ کعبہ کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے. کعبہ اللہ کا گھر, اور لوگ قبروں پہ گرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی بوسے دے رہا ہے, کوئی پیشانی لگا رہا ہے, کوئی رخسار لگا رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے, کوئی رکوع کر رہا ہے, اور کوئی کہتا ہے جی ہم نے چوکٹ کو سجدہ کیا تھا. حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ایک یاقوت ہے, صحیح سند کے ساتھ. یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا, پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا, اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا. حجر اسود جنتی یاقوت
حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی؟ علمی جواب، الزامی جواب، اینٹی وینم پھکی. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. نہ میں وابی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتویٰ، اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں. میں علم و کتابی آدمی ہوں. مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما؟ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما ہے. رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا، چوما نہیں ہے. اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں، جنت کا یاقوت. اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے، پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس، ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ چندے اکٹھے ہو کے جو مزارات بنائے گئے، ان کو آپ حجر اسود کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ ہی شک کروں گا. ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں. اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے؟ یہ حجر اسود کی گستاخی نہیں ہے. اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ سارے تواڈے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چھڑے نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حجر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں، ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو سر جو لوگ اس خواہش میں ہے کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا؟ ٹھیک ہوگا جی، وہ سارے ہی چوم رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں، چاہے آپ وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں. نون لیگ والوں کو دیکھ لیں، وہ کسی اور مزار سے، سارے ہی آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں. یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں.